بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کاغذ کے گھوڑے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میں نے بودے کی اس بیوی کو بلایا جس کے متعلق بچے نے کہا کہ یہ اسے اس ویرانے میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے میں نے بڑے تحمل سے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ بچے کے اغوا کا ثبوت بودے کے خلاف شہر سے مل گیا ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان سے بیان دے دو۔ وہ کسی غریب باپ کی خوبصورت بیٹی تھی جسے بودے نے دھونس اور تھوڑی سی رقم کے عوض حاصل کر لیا تھا۔ ابھی وہ جوانی کی عمر میں تھی، سیدھی سادی بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے چکر دینے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچہ اسے شناخت کر چکا ہے۔ میں نے اسے بڑی ہی گندی دھمکی دی اور یہ بھی کہا کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے وہیں پھینکاؤں گا جہاں وہ بچے کو چھوڑ آئی تھی۔ صبح تک بھیڑیے اور گیدڑ اس کی ہڈیاں بھی کھا چکے ہوں گے۔ میں نے کہا میں تمہیں عدالت میں پیش نہیں کروں گا تاکہ تمہیں کوئی وکیل چھڑا نہ سکے۔ میں تمہیں یہی سزا دوں گا جو بتا چکا ہوں۔ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پولیس کا روب کام کر گیا۔ وہ بولنے پر آمادہ ہو گئی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ میں نے ایک دن اور رات میں بچہ برآمد کر لیا تھا، اور یہ ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں دراصل کاغذوں کے گھوڑے پر سوار تھا۔ کاغذوں کے گھوڑے ہی مجھے منزل پر لے گئے۔ اس عورت نے پہلے تو اپنی مظلومیت کی تفصیلات سنائیں، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ بار بار کی ہمدردی سے وہ پوری طرح آزادی اور بے تکلفی سے بولنے لگی۔ وہ واقعی مظلوم تھی۔ اسے ایک جرائم پیشہ آدمی کے ہاتھ بیچ دیا گیا تھا۔ بچے کے متعلق اس نے بتایا کہ ایک روز پہلے بودا اس بچے کو اپنی گھوڑی پر لے کر آیا تھا۔ بچے کے ہاتھ میں کاغذوں کے 2 گھوڑے تھے۔ بچہ رو رہا تھا اور گھر جانے کی ضد کرتا تھا۔ بودے نے بچے کو بہلانے کی بہت کوشش کی مگر بچہ روتا رہا۔ بودے نے اسے چاقو دکھا کر اور طرح طرح کے طریقوں سے ڈرانا شروع کر دیا۔ اس سے بچہ اور زیادہ چیختا تھا۔ بودے نے اپنی بیویوں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ کسی کو اس بچے کا علم نہ ہو۔ یہ تو بیویوں کو معلوم تھا کہ بودے کی زندگی ایک بھید ہے جسے چھپائے رکھنا بیویوں کا فرض ہے۔ رات کو بچہ سو گیا لیکن صبح سویرے جاگ کر پھر رونے لگا۔ ایک بیوی نے بودے سے کہا کہ اسے لائے ہو تو چلتا کرو، اس طرح یہ پکڑوا دے گا۔ بودا باہر نکلا لیکن واپس گھر چلا گیا۔ اس نے بیویوں سے کہا کہ گاؤں میں مشکوک سا ایک آدمی موجود ہے۔ یہ دراصل میرا بھیجا ہوا مخبر تھا۔ سارا گاؤں جو اتنا بڑا نہیں تھا بودے سے ڈرتا تھا۔ مخبر کو بچے کی کوئی خبر نہیں مل سکی تھی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بودا گھر سے نہ نکل سکا۔ بودا سارا دن گھر رہا اور بچے کو ڈراتا رہا۔ اس نے بیویوں سے پوچھا کہ گھر میں افیم ہے۔ بودا چرس اور شراب پیتا تھا، گھر میں افیم نہیں تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ گاؤں سے بھی افیم نہ ملی، اس لیے وہ بچے کو بے ہوش نہ کر سکا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرح میں بچے کے اغوا کی تفتیش میں ناتجربہ کار تھا، اسی طرح بودا بچوں کے اغوا میں اناڑی تھا۔ اس نے اپنی مجرمانہ زندگی میں پہلا بچہ اغوا کیا تھا، ورنہ وہ بچے کو بے ہوش کرنے اور بوری میں ڈال کر لے جانے کا انتظام پہلے سے کر لیتا۔ اس کی بیوی نے بیان میں کہا کہ شام سے کچھ دیر پہلے بودے نے بتایا کہ گاؤں کے ارد گرد مشکوک آدمی نظر آتے ہیں۔ یہ شمس الحق کا انتظام تھا جس سے بودا گھر میں قید ہو گیا۔ شام کے بعد شمس الحق نے میرا پیغام سن کر یا غلط سمجھ کر بودے کو چوکی بلا لیا اور مخبروں کا گھیرا اٹھوا دیا۔ بودا سمجھ گیا کہ معاملہ الٹ گیا ہے۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اس کے جانے کے بعد بچے کو اٹھا کر ویرانے میں لے جانا اور اس کی شہ رگ چاقو سے کاٹ دینا۔ صبح تک درندے لاش کھا لیں گے۔ ایک بیوی نے یہ بھیانک کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری بیوی جو مجھے بیان دے رہی تھی وہ مان گئی۔
اس نے چاقو لیا اور بچے کو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ اسے اس کے گھر لے جا رہی ہے۔ بچہ خاموشی سے اپنے انجام کی سمت چلا گیا، لیکن اس ویرانے میں جا کر اس عورت کے دل میں وہ ماں جاگ اٹھی جس کا 2 سال کی عمر کا ایک بچہ مر گیا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت بچے کی شہرک کاٹنے سے گھبرا گئی۔ اس نے بچے کو ویرانے کے اندر ایک کھڈ میں چھوڑا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ گھر آئی تو تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہنچ گیا اور ان کے راستے بند ہو گئے۔ بودے کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی استادی دکھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ان حالات میں اور میرے طریقہ تفتیش کے سامنے اس کی استادی جلدی ختم ہو گئی۔ اس نے طویل بیان دیا جس میں آپ کے مطلب کی کہانی یہ ہے کہ بچوں کے اغوا اس کے پیشے میں شامل نہیں تھا۔ کچھ عرصے سے اس کا ایک دوست جو دور کے ایک علاقے میں بردہ فروشی اور راہزنی کرتا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ کسی مہاراجے کو گورے چٹے کمسن لڑکوں کی ضرورت ہے جنہیں وہ ایک خاص ناچ کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر بودا 1-2 بچے اغوا کر لائے تو اسے 2000 روپیہ فی بچہ ملے گا۔ اس زمانے کا 2000 آج کے 20,000 کے برابر تھا۔ بودا اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ جب کبھی بچہ اغوا کرے تو اسے اطلاع دے دے۔ بودے کا بیان سنانے سے پہلے میں یہ بتانا موزوں سمجھتا ہوں کہ کسی مہاراجے کو کسی کمسن لڑکوں کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے ہندوستان کی بے شمار ریاستوں کے مہاراجے اور نواب سنے ہوں گے۔ یہ انگریزوں کے غلام تھے اور اپنی اپنی ریاستوں کے بے حس اور ظالم بادشاہ۔ ان کی رعایا کی فاقہ مستی اور غربت کی رودات بڑی دردناک ہے، اور مہاراجوں کی عیاشیوں کی تفصیلات حیران کن ہیں۔ ان میں بعض بڑے بڑے مہاراجے جن میں مہاراجہ پٹیالہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ناچ گانے کے شوقین تو تھے ہی جیسے سب تھے، لیکن وہ اپنے اعلیٰ قسم کے مہمانوں کے لیے جو رقص پیش کرتے تھے وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکے ناچا کرتے تھے۔ اسے بیلی ڈانس کہتے تھے۔ لڑکے نیم برہنہ ہوتے تھے۔ اس خصوصی رقص میں رنگا رنگ روشنی کا خاص انتظام ہوتا تھا۔ عام دعوتوں میں یہ رقص نہیں دکھایا جاتا تھا۔ یہ غالباً الف لیلہ کی خیالی داستانوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ مراکش اور مصر میں اب بھی بیلی ڈانس ہوتا ہے۔ ہندوستان کے بعض مہاراجوں نے اسے اپنے ہاں رائج کیا اور غیر ملکی مہمانوں کا دل بہلاتے رہے۔ یہ ناچنے والے لڑکوں کو حرم کی عورتوں کی طرح پردے میں رکھا جاتا تھا۔ داڑھی مونچھ نکلتے تک یہ لڑکے مہاراجوں کے قیدی رہتے تھے۔ ان کے لیے خوبصورت بچے حاصل کر کے، خرید کر یا اغوا کر کے تیار کیے جاتے تھے۔ بودے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے مہاراجے کو بچوں کی ضرورت ہے۔ اسے صرف ضرورت اور اس کی قیمت بتائی گئی تھی۔ اس کا دوستانہ کاغذوں کے گھوڑے بیچنے والی جانگلی لڑکی کے ساتھ تھا۔ اس نے اس لڑکی کے خاوند اور اس کے چند ایک کنبوں کے قبیلے کو اپنے روب، خوف اور کرم نوازیوں تلے دبا رکھا تھا۔ خاوند اتنا بزدل تھا کہ سب کچھ جانتے اور دیکھتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ یہ قبیلے کے رسم و رواج کی پابندیوں کا نتیجہ تھا کہ اسے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی اور اس کے ساتھ عمر گزارنی تھی۔ یہ لڑکی پاگل پن کی حد تک دلیر تھی۔ میں آپ کو اس کی دلیری کی ایک جھلک دکھا چکا ہوں۔ بودے کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی شہروں میں جا کر کاغذوں کے گھوڑے بیچتی ہے۔ گھوڑے اس کے قبیلے کی عورتیں بناتی تھیں۔ بودے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس لڑکی کا تعلق شہر کے بچوں کے ساتھ تھا، اس لیے اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اسے ایک بڑے ہی خوبصورت بچے کی ضرورت ہے جسے وہ اغوا کر کے بیچے گا اور اسے 2000 روپے ملیں گے۔ اس نے لڑکی کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے 500 روپیہ دے گا۔ لڑکی کو روپیوں کے ساتھ تو دلچسپی تھی ہی، اس کی اصل دلچسپی بودے کے ساتھ تھی۔ بودے نے اسے بتایا کہ بچے کی عمر 5 سال سے اوپر ہونی چاہیے۔ کچھ روز بعد گھوڑے بیچنے والی نے اسے اس بچے کے متعلق بتایا جسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بچہ کاغذوں کے گھوڑوں کا شوقین ہے۔ واردات سے پہلی رات بودا لڑکی کے جھونپڑے میں رہا۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ لڑکی گلی میں گھوڑے بیچنے کی صدا لگائے گی، بچہ باہر آ جائے گا، لڑکی اسے مفت گھوڑے کا لالچ دے کر پرے لے جائے گی، موقع دیکھ کر بودا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بودے نے صبح قصبے میں جا کر اپنی گھوڑی کھیتوں میں باندھ دی اور اپنا منہ سر چادر میں ڈھک کر اس گلی کے سرے پر گیا جس میں بچے کا گھر تھا۔ لڑکی گھوڑے اٹھائے آ چکی تھی۔ اتفاق سے بچہ کھیلنے کے لیے باہر آ گیا۔
لڑکی ذرا ایک طرف ہو گئی۔ بچہ آیا تو بودے نے 2 گھوڑے جو اس نے چادر میں چھپا رکھے تھے بچے کو دکھائے اور گھوڑے بیچنے والی کو اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ وہ چلی گئی تو بودے نے بچے سے کہا کہ آؤ تمہیں گھوڑے دوں۔ بچہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ دوسری گلی میں جا کر اس نے ایک گھوڑا بچے کو دے دیا اور کہا کہ آؤ دوسرا آگے چل کر دوں گا۔ وہ بچے کے ساتھ پیار بھی کرتا رہا۔ راستے میں بچے نے کہا کہ میں گھر جاؤں گا۔ بودے نے اسے کہا کہ اس راستے سے چلتے ہیں، دوسرا گھوڑا بھی گھر لے جانا۔ بچہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ بودا اسے اپنی گھوڑی تک لے گیا اور پیار پیار میں اسے گھوڑی پر بٹھا کر چلتا بنا۔ اس سے آگے اس نے وہی کچھ سنایا جو اس کی بیوی سنا چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مخبروں کی نظر میں آ گیا ہے۔ وہ مخبروں کو پہچانتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مخبروں کے جال سے نکل جائے گا، لیکن اسے موقع نہ ملا اور میں پہنچ گیا۔ میں رات کو ہی اسے اور اس کی بیویوں کو اپنے تھانے میں لے گیا۔ اس کے بعد مقدمہ قائم کرنے کا مرحلہ تھا۔ میں نے بودے اور اس کی بیوی کے بیان جو بچے کو ویرانے میں چھوڑ آئی تھی مجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کروا کر دونوں کو جیل کی حوالات میں بھیج دیا۔ گھوڑے بیچنے والی کے 2 جرم تھے، ایک اغوا میں اعانت اور دوسرا اپنے خاوند پر قاتلانہ حملہ۔ اس کا میں نے اپنی حوالات میں رکھنے کا ریمانڈ لے لیا۔ وہ اتنی ڈھیٹ نکلی کہ اس نے اقبالی بیان نہیں لکھوایا۔ اس کا خاوند بچ گیا تھا۔ مقدمہ مجسٹریٹ سے ہو کر سیشن کورٹ میں چلا گیا، جہاں بودا اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا۔ اس کی بیوی یہ جرأت نہ کر سکی۔ اس کی دوسری بیوی کو بری کر دیا گیا۔ اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ ایک بیوی کو 7 سال سزائے قید سنا دی گئی۔ بودے کو بھی 7 سال اور کاغذوں کے گھوڑے بیچنے والی کو 3 سال اور 5 سال کی سزائے قید سنا دی گئی۔